کہ آدمی تب باری ہوتا ہے جب جس چیز کہیں گے تو آپ دعوت کسی اور جانب متوجہ کر جائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال کے اندر وسط عرب اور شمالی عرب میں پیغام پہنچایا. اور یہی وجہ تھی کہ حدیبیہ میں 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے, لیکن 2 سال بعد جب فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو پھر کتنے تھے؟ 2000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کتنے؟ یہ کہاں سے ہو گئے؟ 2 سال میں پورے ہو گئے. تو اللہ کریم نے اس کو فتح مبین کہہ دیا. اور تیسری بات کہ ابھی آپ کہیں اور بھی اٹیک کر سکیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے بعد خیبر پہ اٹیک کر دیا. اب خیبر کے متعلق یہ سارے لوگ کنفرم اور شور تھے کہ جاتے ہی یہود بھاگ جائیں گے, جاتے ہی, کیونکہ جس کو آپ نے ایک بار بگایا ہو دوسری بار بگانا کوئی مشکل کام. تو ان کو تو بگایا گیا تھا مدینہ منورہ سے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں جاتے ہی وہ بھاگ جائیں گے اور ڈھیر سارے اموال بطور غنیمت ہمیں مل جائیں گے. تو اب وہ لوگ جو حدیبیہ نہیں گئے تھے, حضور نے جب خیبر جانے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے بھی اپنے اسلحے نکال لیے اور وردی پہن لی اور آ گئے جی مسجد میں جہاد کے لیے آئے ہیں. کس لیے آئے؟ لیکن اللہ کریم نے پہلے سے رسول پاک سے کہہ دیا تھا کہ خیبر کے مہم کے لیے آپ نے ان کو لے جانا ہے جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے. جو ایسا نہیں کہ کڑوا کڑوا تف تف اور پھر میٹھا میٹھا حف. جنہوں نے کڑوا کڑوا حف کیا تھا وہ اب میٹھے میٹھے کو بھی حف کریں گے. صحیح, جنہوں نے کڑوا تف کیا تھا اسے میٹھا حف کرنے کے لیے ساتھ نہیں لے جائیں گے. یہ وہاں تو نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے, اب یہود کو بگانے کے لیے آپ کے پاس جا رہے ہیں کہ وہاں تو جنگ کرنی ہی نہیں, وہاں تو انہوں نے بھاگنا ہے اور انہوں نے مال بٹورنا ہے. تو اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے. 3 مہینے بعد یہ مسئلہ ہوا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ, کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے, انطلقتم إِلَىٰ مَغَانِمَ, جب آپ نکل جائیں گے إِلَىٰ مَغَانِمَ, غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر میں. غنیمت اللہ کریم نے خیبر والے جنگ کو جنگ نہیں کہا کہ وہاں جنگ توڑی ہے, جنگ تو یہاں تھی. یہ گئے نہیں ڈر کے مارے, اب وہاں تو جا کے انہوں نے باغ لگانی ہے. إِلَىٰ مَغَانِمَ, غنیمتوں کے لیے, لِتَأْخُذُوهَا, تاکہ وہ آپ حاصل کریں. وہ کیا کہیں گے؟ ذرونا, چھوڑے ہم کو, نتبعکم, کہ ہم آپ کو فالو کریں خیبر کی جنگ میں. یریدون یبدلوا کلام اللہ, یریدون, وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ, کہ وہ تبدیل کر دیں اللہ کے فیصلے کو. اب اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ خیبر جائیں گے وہ لوگ جو حدیبیہ میں تھے, تو اب یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے تو اللہ کے فیصلے کی تبدیلی ہے. دے آر گوئنگ ٹو میک سم امینڈمنٹس لائک پاکستانی کانسٹیٹیوشن. صحیح, تو پاکستانی کانسٹیٹیوشن بھی عجیب بلا ہے. صحیح, عجیب بلا ہے, جو بھی آ جاتا ہے اپنی مرضی کی, وہ آٹے کی بلی ہے. کوئی اس طرح کرتے تھے, کوئی اس طرح کر, اور ہر ایک آدمی اپنے مخالف کو پنسانے کے لیے کر جاتا ہے تو پھر وہ پنس جاتا ہے. صحیح, بھٹو نے کروا دیا ولی خان کے لیے. کس کے لیے؟ ولی خان کے لیے, کہ کوئی فارنر لائر اور اٹرنی جب تک وہ پاکستانی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں 2 سال تک پریکٹس نہ کر چکا ہو وہ کسی کے بہاف پہ نہیں پیش ہو سکتا ہے. اس نے کس لیے کیا کہ ولی خان باہر سے کوئی وکیل نہ کرے. وکیل پوسٹ انہیں نہیں ملا. اب جب بھٹو کا کیس ہو گیا, وہ باہر سے وکیل لا رہا تھا, کورٹ نے کہہ دیا دیر از لا. تو وہاں پہ کیا ہے؟ قانون. اب نواز شریف نے وہ اپنے مخالفین کو پنسانے کے لیے یہ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس اور یہ ساری چیزیں اور ٹیررسٹ کورٹ اور فلان اور فلان اور فلان اور سمری ٹرائل, اب بعد میں جب وہ پنسا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ ہمیں ایکچوئل پروسیجر نے کہا دیر از لا. بس میں آگے اب یہ میلیفائڈ انٹینشن ایسی خبیث چیز ہے, آدمی خود پنس جاتا ہے. میلیفائڈ انٹینشن بڑی خبیث چیز ہے, آدمی کو خود پنسا دیتا ہے. ہاں, یریدون یبدلوا کلام اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کے فیصلے کو. قل, آپ کہہ دیجئے, لن تتبعونا, آپ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آئے. کذالکم قال اللہ من قبل, اسی طرح بات بتائے ہمیں اللہ تعالی نہ لے جائیں. ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ نہ لے جائے. ایک دوسری جگہ کہاں پہ قاری صاحب, چلو آیت یاد رکھیں کہ لن تخرجوا توبہ میں, تو لن تو کہ اللہ کریم نے پہلے کہہ دیا کہ جو لوگ ایک بار رہ جاتے ہیں مشکل مہم سے,
تو آسان مہم پر ان کے لیے جنرل پرنسپل ہے کہ لن تخرجوا معی ابدا، آپ میرے ساتھ نہ نکلے، ولن تقاتلوا معی عدوا، ہم نہیں چاہتے آپ کو کہ آپ ہمارے لیے فائٹ کر دیں. تو ان کو بھی یہی کہہ دیں. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح بات کی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اب آپ نے کہہ دیا کہ نہ جائیں. مجھے دیکھیے اب وہاں تو غنیمتیں ہی غنیمتیں ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا ریئیکشن ہوگا بل تحسدوننا، آپ جیلس ہیں. مسلمانوں سے کہیں گے آپ حسد کرنے والے ہیں، ہمیں مال میں حصہ نہیں دینا چاہتے. فسیقولون، وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ آپ لوگ حسد کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، بلکہ وہ لوگ لا یفقهون الا قلیلا، وہ نہیں جانتے مگر تھوڑا سا. قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے، من الاعراب سارائے لوگوں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، نہیں ابھی خیبر میں آپ نہیں جائیں گے، تھوڑا سا انتظار کریں، آپ کو لے جائیں گے لیکن ایک دوسری قوم کے مقابلے میں، آپ کو لے جائیں گے ایک دوسرے قوم کے مقابلے میں. یہاں آپ مکے والوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں گئے کہ وہ جنگجو لوگ ہیں. اب خیبر جانا چاہتے ہیں کہ یہود اتنے جنگجو نہیں، وہ تو کنسپریٹرس ہیں. یہود جنگ نہیں کرتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جنگ توڑا کرتے ہیں، کنسپریسی زیادہ کرتے ہیں. ہاں یہ سازشیں زیادہ کرتے رہتے ہیں. صحیح. اور جو لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ میدان میں لڑنے والے نہیں ہوتے، وہ بھاگ جاتے ہیں. میدان میں لڑنے والے نہیں ہوتے. وہ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اب فلسطینیوں کو انہوں نے باندھا ہوا ہے، ان کے پاس تو بندوق بھی نہیں کہ اس سے فائر کر دیں. کیا مارتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں. صحیح. تو اگر ان سے نہیں بھاگتے تو سم تھنگ ایلس. صحیح. جب تک یہ فلسطینیوں کے پاس بھی بندوق تھا، ان کے پاس زمین کوئی نہیں تھی، یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں بھاگتے. لیکن آج کے دور میں تو عجیب مصیبت ہے. اللہ رحم فرمائے. سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ وہ ایک گاؤں میں جا رہے تھے رات کے وقت. صحیح. تو کتوں نے حملہ کر دیا، کتوں نے حملہ کر دیا. تو سعدی شیرازی تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے پتھر کو ہاتھ جو ڈالا، وہ پتھر زمین میں دھنسا ہوا پتھر تھا، اب نکل نہیں رہا تھا. تو سعدی تو شاعر آدمی تھے، سعدی شاعر. اس نے کہا کہ عجیب خلقست، عجیب خلقست سگرا کشادہ و سنگرا بستہ، کہ عجیب لوگ ہیں اس شعر والے، انہوں نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھا ہوا ہے. تو وہاں بھی یہی ہوا ہے، پتھروں کو باندھا ہوا ہے، کتوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے. اور دنیا کچھ نہیں دیتی. وہ جو کشمیر میں جو بربریت ہو رہی تھی، رات جو بربریت کر دی ہندوؤں نے، کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہے، اور ایک علاقے پر ایسا حملہ کر دیا، ایسی تذلیل کر دی مسلمان عورتوں کی. صحیح. لیکن 2 گھنٹے کے اندر اندر مجاہدین نے بدلہ لے لیا. 4 مجاہدین فدائی بم باندھ کر ان کے چونی میں داخل ہوا، چونی کو اڑا دی. اچھا کیا، اللہ مزید فضل، آپ امین کہہ دیں. اگر کیا خیال، دنیا تو کچھ نہیں کہے کہ کہیں ایسے کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مرنے دیں، مسلمانوں کو. طالبان پر پابندیاں مزید سخت کر دی، پاکستان کو تھریٹ دے دیا، خبردار اگر آپ نے طالبان کو کچھ دے دیا. اور طالبان نے کہہ دیا، پاکستان نے کہہ دیا کہ بھائی پابندیاں لگانی ہے تو دونوں جانب پر لگا دیں. وہ جو شمال والے بھاغیوں کو مل رہا ہے اسلحہ رشیا سے اور انڈیا سے، ان پہ بھی پابندی لگائیں. کلیئر کٹ کہہ دیا کہ نہیں، یہ پابندیاں صرف طالبان کے لیے. یہ تو دیٹس ناٹ جسٹس، یہ انصاف ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں، انصاف تو نہیں. لیکن پتہ نہیں یو این او کیا کر رہی ہے. اب عجیب یو این او ہے، رشیا اور امریکہ دونوں نے قرارداد پیش کر دی، صحیح منظور ہو گئی. اور کوفی انان وہ جو سیکرٹری جنرل ہے وہ خود ہی کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ ظلم ہے. وہ خود کہتا ہے یہ ظلم ہے، افغانی جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم مزید پابندیاں لگا رہے ہیں. کیا جائے؟ خدا اندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے سارائی لوگوں کو، ستدعون الی قوم، آپ کو کال دی جائے گی، الی قوم، ایک ایسے قوم کے ساتھ لڑنے کی، اولی باس شدید، جو بڑے مضبوط اور جنگجو لوگ ہیں. نہیں، خیبر والے یہودیوں کے خلاف نہیں جائیں گے آپ، بنو ثقیف اور بنو حوازن اور اہل طائف کے ساتھ لڑنے جائیں گے. اور طائف والے بھی بڑے جنگجو لوگ تھے کہ مکہ والوں کی ڈر کی وجہ سے آپ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے. اب آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو طائف والوں سے لڑیں گے. کیا لڑیں گے؟ طائف والوں سے.
ستدعون الی قوم اولی باس شدید، اور یہ جنگ جو اہل طائف کے ساتھ ہوئی تھی، بنو ثقیف اور بنو حوازن کی جنگ، غزوہ حنین کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 آرمی تھی. کتنی؟ کیونکہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، مکہ بھی، تو مکہ کے مسلمان بھی امڑ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یہ جو پیچھے رہ گئے تھے جن کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی، انہوں نے کہا بھی چلو وہ اپنے ریکٹ کو صاف کرنا ہے، جو ریکٹ ہے گندا ہو چکا ہے اس ریکٹ کو صاف کرنا ہے. تو وہ بھی نکلے 12,000 لوگ، لیکن 12,000 لوگوں نے یہ کیا کہ جب آئے مقابلے پہ 4,000 لوگ تھے، تو پار کتنے؟ 4,000. تو انہوں نے کہہ دیا آج تو چکے چھوڑا دیں گے، یہ 4,000 ہیں اور ہم 12,000. اللہ کریم نے فرمائی بات مجھے پسند نہیں آئی کہ مسلمانوں نے ہر صورت میں اسباب پہ یقین نہیں کرنا. کس پہ کرنا؟ اللہ پہ کرنا. تو اللہ کریم فرماتے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا، اسے دوڑ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ لوگ اسباب پہ یقین کرتے ہیں، عدد اور عدد پہ یقین کرتے ہیں کہ اتنے سارے ہیں. تو بگایا اللہ کریم نے پہلے مرحلے میں ان کو درد دے دیا صحیح، اور پھر انکریج کر دیا، واپس لے آیا. حالانکہ وہ تو ابتدا میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 12 صحابہ رہ گئے تھے، 12,000 میں 12. لیکن مفسرین و محدثین فرماتے کہ آپ لوگوں نے نام نہیں مینشن کرنے. ممکن ہے اس میں عمر کا نام نہ ہو تو عمر کے متعلق آپ کے خیال میں کچھ آئے گا، ممکن ہے اس میں ابوبکر نہ ہو کیونکہ وہ تو اللہ نے درد دینا تھا ساروں کو. تو اگر 12 کا آپ نے نام دیا، باقی صحابہ کے متعلق what you will imagine, what you will think about them، اور صحابہ کے متعلق تو غلط سوچنا ہی ایمان کو داؤ پر لگانا ہے صحیح. کیونکہ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، چاہے اس نے 5 منٹ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہ گزارے. ایک صحابی 5 منٹ کے لیے حضور کے ساتھ رہے، دنیا بھر کے سارے اولیاء اللہ اس کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحبت ہی بڑی چیز ہے. اور کس کی صحبت پہ؟ اظہر کی صحبت بڑی چیز ہے. اگر آصف صاحب کو مل جائے اظہر جیسے بزرگ آدمی کی صحیح، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. علامہ اس کو بڑے عجیب انداز اور عجیب پیرائے میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین گئے تو شعیب علیہ السلام کے پاس رہے 10 سال. کتنے سال؟ 10 سال. اور کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے. شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے. فارسی میں بکریاں چرانے کو کہتے شبانی، ہاں شبانی صحیح. اور واپس آتے ہوئے راستے میں اس کو پیغمبری مل گئی، کلیم بن گئے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے. تو علامہ صحبت کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیم ہی 2 قدم ہے. کیا پیاری بات کی کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، صحبت کے لیے کسی شعیب کی ضرورت ہوتی ہے اور شعیب مل جائے ہاں تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، پھر جلدی آدمی کو مرتبہ پہنچ جائے. لیکن ہم بغیر صحبت کے بننا چاہتے ہیں. دین کے حوالے سے سارے لوگ بغیر شیخ کی صحبت کے بننا سیدھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، سیدھے گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی میڈیکل کے لیے آپ نے کتنے سال پروفیسرز کے صحبت میں رہنا ہے، تھیوری میں کتنا رہنا ہے، لیبورٹری میں کتنا رہنا ہے، اور پھر ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپرینٹسشپ میں کتنا رہنا ہے، 2 سال اپرینٹسشپ کرنی ہے. لیٹر آن یو ول بیکم MD, certified MD, and so will be the case of engineer. But as far as the case of deen is concerned, آدمی نے 2-4 کتابیں اٹھائیں، اردو انگریزی کو پڑھ لی اور مفتی بن گیا. یہ سبحان اللہ. فضلوا واضلوا، خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. اللہ بچائے رکھے. ستدعون، کہاں ہے وہ ہمارے سارے نوجوان؟ ستدعون الی قوم اولی باس شدید، آپ کو کال دی جائے گی ایسے قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. اولی باس شدید، جو جنگجو لوگ ہیں. تو
گیا کہ آپ لوگ حدیبیہ میں تھے، یہ جو بیعت آپ دے رہے تھے یہ کس چیز کی بیعت تھی جو آپ لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا؟ اس نے اور کس چیز کی بیعت کی؟ موت کی بیعت کی۔ سلامت محکمہ نے کیا کس چیز کی بیعت کی؟ ہم کیا پلیٹ دے رہے تھے؟ یہی پلیٹ دے رہے تھے کہ مریں گے، یہ پلیٹ دے رہے تھے، اور اس سے بڑھ کر پلیٹ تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کیا خیال صحیح؟ آپ بھی وہاں اگر بیکری کے اندر یا اسٹور کے اندر پلیٹ دے رہے تھے تو یاد ہے آپ؟ ہاں، آپ نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر مسئلہ ختم کر دیا۔ کیا پھر اس سے پوچھے کیا ہو گیا تھا؟ تو میرے لیے آگے پرانی بات لقد رضی اللہ عن المومنین، قسم بخدا یقینی بات ہے
رضی اللہ خوش ہو چکے اللہ تعالیٰ عن المؤمنین اور مومنوں سے اذ یبایعونک جب وہ پلج دے رہے تھے آپ کو تحت الشجرہ غیلان اور کی کر کے درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم اللہ کریم نے مشاہدہ کر دیا ان چیزوں کا یا ان راز کا جو ان کے دلوں میں تھا فانزل السکینۃ علیہم اللہ کریم نے اطمینان نازل فرمایا ان کے دلوں پر واصابہم اور بدلے میں دے دیا ان کو فتحا قریبا فوری کامیابی خیبر کی کامیابی 3 مہینے بعد ان کو مل گئی اور یہ اسے فلج کا اثر تھا اللہ کریم نے فرمایا وہاں انہوں نے آپ کے ساتھ موت کا بیعت کیا تو ہم نے وہاں تو بچایا یہاں ہم نے بطور معاوضہ خیبر والا فتح دے دیا اس کی وکٹری دے دی صحیح اور یہ درخت حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعد میں لوگوں نے اس درخت کے پاس نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی اس طرح مزاج ہوتا ہے انسانوں کا یہ فلاں صاحب کی بیٹھک ہے صحیح پنجاب میں تو بہت سارے قبریں ہوتی ہیں سبز چادر اس پہ ڈالی ہوتی اور لوگ قواریاں کرتے ہیں آپ پوچھے بھائی یہ کس بزرگ کی قبر ہے وہ کہتے ہیں بزرگ کی قبر نہیں بزرگ کی بیٹھک ہے بھائی بزرگ کی بیٹھک کیا مقصد یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں یہ بزرگ کی بیٹھک کہیں پہ کسی بزرگ کے کپڑے دفن کیے ہوئے ہیں کہیں کسی کے جھوٹے رکھے ہوئے ہیں قبر بنائے ہوئے اور دندا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے سر دندا چل رہا ہے اور ہمارے ہاں ہزارے میں ایک قبر ہے بالکل روڈ کے کنارے کسی بزرگ کا گدھا وہاں مر گیا تھا اس کا نام ہی کھوتا قبر ہے لوگ جا جا کے دعائیں پڑھتے ہیں ہاں نام ہے اس کا کھوتا قبر اور سارے لوگ وہاں جا کے پیسے ڈالتے ہیں بزرگ کا کھوتا مر گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کھوتا مر گیا اور چودھری صاحب کے علاقے میں کوئی کووں والی سرکار اور کوئی کتیوں والی سرکار اور کوئی بلیوں والی سرکار ہاں بزنس چاہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں لقد رضی اللہ عن آپ کو تو پہلے اپنا باپ مروائے گا اس کے بعد تو اتنے پکے موحد ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک اللہ خوش ہو چکے مومنوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے شجرہ اور درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ درخت معلوم ہے کون سی ہے تو انہوں نے کہا یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کلاڑا اٹھا دیا اور اس کو کاٹ کر وہاں دفن کر دیا کہ یہ شرک کا اڈا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے شرک کا اڈا اللہ رحم فرمائے وہ تو ایک ہی جگہ تھی اگر حضرت عمر پنجاب آ جاتے یا سندھ قدم قدم پہ شرک کے اڈے اور لاہور میں آ جاتے تو وہاں تو مرکز فیضان شرک ہے حضرت علی اجیر رحمۃ اللہ علیہ کتنے موحد آدمی تھے 1 لاکھ ہندوؤں کو موحد بنا دیا تھا اس کے قبر کو لوگوں نے شرک کا مرکز بنا دیا ہے ذاتا دی نکری صحیح اور وہاں پہ چاول پکتے رہتے ہیں چوری صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا ہے میں نے کہا شکر کرو کہ کھانا حرام ہے نظر لگا اللہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے نازل فرمایا سکینت اور اطمینان ان پر واصابہم اور بدلے میں دے دیا ان کو فوراً فتحا قریبا قریب والے کامیابی اور وکٹری ومغانم کثیرۃ اور اللہ نے ڈھیر سارے غنیمتیں دے دیا خزوڑا جو جمع کر رہے تھے وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ کریم غلبے والا اور حکمت جاننے والا ہے وعدکم اللہ وعدہ کیا ہے اللہ کریم نے آپ لوگوں سے حدیبیہ کے پس منظر میں اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ آج کا ناقابل تسلیم معاہدہ آپ نے تسلیم کر دیا میں نے بتا دیا تھا کہ بظاہر وہ معاہدہ قابل تسلیم نہیں تھا یہ بات کہ لا نعرف رحمان ولا رحیم ہم اللہ کو نہ رحمان مانتے نہ رحیم مانتے اور حضور نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ جسٹ اریز اٹ اس نے اریز کر دیا اب صحابہ تو آج بگولا ہو گئے وہ تو غصے کہ مارے آپے سے باہر ہو گئے یہ کیا بکواس کرتے ہیں اللہ کو رحمان ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلیز سٹ ڈاؤن انہوں نے کہا محمد کو مانتے رسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حضرت علی سے کہہ دیا اریز کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہیزیٹیشن سے کام دیا اور ایک جملہ کہہ دیا کہ اقرت بہ لسانی جی میری زبان نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں میری زبان نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں وصدقت ہو جنانی میرے دل نے تصدیق کی آپ اللہ کے رسول ہیں وکتبت ہو بنانی میرے قلم نے انگلیوں نے
لکھ لیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس یہی بات کی. اب حضور نے فوراً باٹم لائن فکس کر دیا کہ یہ ریز نہیں کرے گا. اب رحمان اور رحیم والا لفظ کو حضرت علی نے فوراً اریز کر دیا. لیکن رسول اللہ کیا وہ رسول اللہ کو پریارٹی دے رہے تھے اللہ پہ؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہاں تو بسم اللہ تھا، اللہ واز انف. وہاں تو صرف صفات ہٹ رہے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ واز انف. لیکن یہاں تو محمد کی کوئی کوالٹی باقی نہیں رہی. صحیح. هذا ما عهد عليه محمد. تو محمد he was a simple person, he was a simple human being, nothing remained there as far as his risala and message is concerned. اس لیے حضرت علی نے ہچکچاہٹ سے کام لیا. تو حضور نے کہہ دیا کہ مجھے دے دیں، اریز کر دیا اور کہا کہ یہاں لکھے ابن عبداللہ. هذا ما عهد عليه محمد ابن عبداللہ و سہیل ابن عمرو. یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمر نے کیا ہوا ہے. اور پھر آرٹیکل نمبر 2 جس نے یہ لکھا تھا مفروض واپس کریں گے، ہم نہیں کریں گے، تسلیم تھا. حضرت عمر نے تبھی تلوار نکالی کہ ہم جنگ کرتے ہیں جی، ہم نہیں معاہدہ کرتے. حضور نے فرمایا پلیز ہیو یور سیٹ، کیپ فائٹ، بیٹھ جائیں. اور تبھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے سے حرکت ہوئی، عمر بھر وہ صدقات دیتا رہا. کیا دیتا رہا؟ صدقات دیتا رہا، نفل پڑھتا رہا، روزے رکھتا. جب کسی کو صدقہ دیتا تو اس سے کہتا میرے لیے دعا کرے وہ حدیبیہ والی گستاخی معاف ہو جائے. حدیبیہ میں جو حضور کے سامنے میں نے گستاخی کی تھی وہ معاف ہو جائے. عمر بھر وہ کہتا ہے یہ بات مجھے کھٹکتی رہتی کہ میں نے کیوں ایسا کر دیا. حالانکہ وہ بھی حضرت عمر کے ایمان کا تقاضا تھا. اس کا تقاضا تھا ایمان کا، لیکن وہ فلسفی کو نہیں سمجھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ ہیو یور سیٹ پلیز. مغانم کثیرتن، اور ڈھیر ساری غنیمتیں. یاخذونھا وکان اللہ عزیزا حکیما. وعدکم اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ. مغانم کثیرتن، ڈھیر سارے غنیمتوں کا. تاخذونھا، جسے آپ حاصل کریں گے. فعجل لکم هذه، تو جلدی میں دے دیا آپ کو یہ خیبر والے غنیمتیں. یہ تو ودن 3 months ودن. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ کریم نے بند کر دیا یہود کے ہاتھ آپ سے. تو خیبر میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہو رہی تھی. خیبر میں تو وہ لوگ سارے فورٹس میں داخل ہو گئے، فورٹریسز جو ان کے تھے قلعے، اس میں داخل ہو گئے. تو فیس ٹو فیس کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی. اللہ کریم فرماتے کہ ان کے دلوں میں میں نے رعب ڈال دیا تو وہ اندر گھس گئے. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ کریم نے منع کر دیا یہود کے ہاتھ آپ لوگوں کے قتال سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ مومنوں کا عقیدہ تو ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں غنیمتیں اور کامیابی دے گا، لیکن یہاں یہود کو فورٹریسز میں دھکیل کر اللہ نے ایک نشانی ان کو بتلا دی کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے یہ ٹھیک ٹھاک آپ پروسیس ہو رہے ہیں. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلنَّاسِ، اور تاکہ یہ ہو جائے یہ ایک ویزیبل نشانی مومنوں کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو استقامت دے گا اللہ کریم صراط مستقیم پر. ہدایت کا معنی یہاں استقامت. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسرے غنیمتیں لم تقدروا علیہا، جو تاحال آپ اس پہ قدرت حاصل نہیں کر چکے، اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے. قد احاط اللہ بیا، اللہ کریم انہی غنیمتوں کا بھی احاطہ کر چکا ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا، اور اگر آپ کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں کافر، لولوا الادبار، تو وہ پیٹ اور منہ پھیریں گے. ثم لا یجدون ولیا، پھر وہ نہیں ڈھونڈ پا سکیں گے اپنے لیے ولیا پروٹیکٹر، ولا نصیرا، اور نہ پر. سنت اللہ التی، طریقہ اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ، قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ کبھی نہیں پائیں گے اللہ کے سنت کے لیے کوئی چینج. وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، کف ایدیہم عنکم، جس نے بند رکھے کفار کے ہاتھ آپ لوگوں سے. وایدیکم عنہم، اور آپ کے ہاتھ ان سے ببطن مکہ تھا. بطن مکہ میں مکہ کے پیٹ میں، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، کہ آپ لوگ تو احرام میں تھے اور وہاں پہ اگر جنگ ہو جاتی تو یا سبحان اللہ پھر ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا کہ دیکھ یہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گردی کے لیے آئے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ مشرکین مکہ نے کوشش کی کہ حضور پاک کو کس طرح رکوایا جائے. کیونکہ اگر وہ مکہ آتا ہے، ہمارے ساتھ ڈھیر ساری جنگیں بھی لڑی ہیں اور ہمارے کیپٹل میں گھس آئے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، چاہے وہ عبادت ہی کے لیے کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن ہماری تو ناک کٹ جائے گی. تو انہوں نے احابیش کے سردار حریث ابن علقمہ
اس کو بھجوایا کہ آپ ذرا اسے کنونس کر دیں کہ وہ واپس چلا جائے. اب جب وہابیش کے سردار آ گئے, اس نے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس تو قربانی کے کیمرز ہیں, کیونکہ اس زمانے میں قربانی ہوتی تھی, کیونکہ کبھی تو حج کا حکم نہیں آیا, ان کے ساتھ تو 70 کیمرز جن کی گلے میں پھیلاتے بندے ہوئے ہیں, اس لیے کو دیگر ہٹایا یہ حرم کے جس صحیح وہ لوگ احرام میں ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایک تلوار ہے جن کے لیے تو حابیش کے سردار سمجھا کہ بھائی مکہ ٹو پرفارم دیئر عمرہ, کیونکہ ان کی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں. حالانکہ مشرکین مکہ نے یہ پتہ کھیلا تھا کہ یہ جو ایبیسینین ہیں یہ افرو امریکن, یہ تو سادے لوگ ہیں جذباتی قسم کے, محمد ان کی بات کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے بغیر یہ لڑ پڑیں گے ان سے. لیکن حابیش کے سردار نے عقل مندی سے کام لے لیا, اس نے آ کے کہہ دیا بھائی آپ جاہل لوگ ہیں, چھوڑو ان کو, وہ عمرے کے لیے آ رہا ہے, کوئی عبادت سے بھی کسی کو منع کرتا ہے. تو انہوں نے پھر بنو خزاعہ کے سردار بدیل ابن ورقا سے کہہ دیا کہ آپ جائیں. کس سے کہہ دیا؟ بدیل ابن ورقا بنو خزاعہ ایک بہت فائٹر کے ان کا قبیلہ ہے, اس نے آ کے اس نے بھی جو دیکھ لیا, اس نے آ کے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم ساتھ نہیں رہیں گے, وہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں, آپ لوگ خامخواہ شر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ پتہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں پڑ رہا. پھر انہوں نے طائف کے سردار نعیم بن مسعود اس کو بھجوایا کہ آپ جا کے اسے کنوینس کریں کہ پلیز پلیز, یعنی کوئی خفیہ ڈیل ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور آدمی سعودی عرب پہنچ جائے. یہ خفیہ ڈیل کا مسئلہ پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. صحیح تفاصیل کس کو بھی معلوم تھی, اسی کے تفصیل کیا ہے, کیسے بھجوایا گیا. تو اس سے کہہ دیا کہ آپ ذرا خفیہ ڈیل کروا دیں کہ رسول پاک واپس چلا جائے. صحیح, تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور جنگ بھی نہیں ہوگی. وہ جب آ گیا اس آدمی نے خوب کوشش کی کہ حضور کو کنونس کر دے, حضور نے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. واپس کیوں جاؤ, میں نے حرام, میرے ساتھیوں نے حرام باندھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے پاس کیمل ہیں ہمارا عبادت کے لیے. یہ تو دنیا میں پہلی بار یہ بات ہو رہی ہے کہ عبادات سے کسی کو روکوایا جا رہا ہے. اب ہمارے ہندوستان کے تعلقات تو کبھی اچھے نہیں رہتے, کہ رہتے ہیں اظہر کے تعلقات ان کے ساتھ ذرا ٹھیک ٹھاک ہے تو کبھی تعلقات, لیکن کبھی پاکستان نے سکھ یاتریوں کو آنے سے منع کر دیا. ہندوستانی سٹیزن نے نہیں جی بڑا ریسپشن دے دیتے, دیگیں چڑھائی ہوتی ہیں واگا بارڈر پر. صحیح, اور ہمارے لمبی داڑھی والا مسٹر پریزیڈنٹ وہ ایڈریس کرنے آ جاتے ہیں لاہور میں. صحیح, اور اس طرح وہ جو جاتے ہیں وہاں کہاں, ہم وہ نہیں کہیں دیوبند جاتے ہیں, صرف یہ مدارالعلوم جاتے ہیں, یہ بستی نظام الدین جاتے ہیں. صحیح, لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں شرک کرنے, لیکن جاتے ہیں دین کے نام پر. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شرک کرنے. صحیح, حضرت خواجہ احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ہاں کیا کرتے ہیں, تبلے بجاتے ہیں, دم 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 دم, قوالیاں. صاحب نے قوالی والی تو کوئی نہیں دی, اور وہ قوالیاں ساری کفر اور شرک پہ مبنی ہوتی ہیں. وہ تبلے تو ایک جانب وہ کہتے ہیں مولا علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. بھائی وہ کون ہوتا ہے کشتی پار لگانے والا, صرف اللہ کی کشتی پار لگا دیتا ہے. کوئی صاحب نے خوب سنی ہے لیکن اقرار نہیں کرتے. ہاں اچھا اچھا, میں نے بھی سنی, مجھے پتا نہیں تھا, میں بھی سن رہا تھا. چلا گیا, وہ چلا گیا. وہ ایک قوالی اس کی بڑی مشہور تھی, وہ خالص شرک, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. وہ رسول پاک کے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ بشر مشر نہیں ہے, پتہ نہیں کوئی اور چیز. قرآن کریم کہتا ہے انما انا بشر یوحی الی, میں انسان ہی ہوں. صرف یہ کس نے کہہ دیا, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یہی تو کفر شرک ہے. شیخ مرحوم نے تو تبھی ایک بڑے ان کے مناظر تھے, وہ اچھرا میرے سے تھے, اس کو معلوم ہے اس کا نام. تو وہ اچھرے والے سے کہہ دیا کہ بدبخت جب حضور تشریف لائے تو آپ کیا بکواس کرتے ہیں. صحیح, میں کہا حضور تشریف لائے, وہ اٹھ کھڑا ہوا, سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, اور اٹھے اٹھے وہ بیان جھاڑ رہا ہے. شیخ نے پیچھے سے مار دیا, شیخ پہنچ گئے, اس نے پیچھے سے لاٹھی مار دی کہ بدبخت اتنے بے ادب حضور تشریف لائے, آپ ابھی بھی اپواس کر رہے ہیں. بس یہ لوگوں کو ایک دندے میں ڈالا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ تصورات نکل آئے ہیں. نور تھے, بشر تھے, فلاں تھے, فلاں تھے, مردے سنتے ہیں نہیں سنتے. شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, میرے شریف سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا تقریر کے دوران, حضرت مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, کچھ کام ہے ان سے. اس نے کہا جی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ ایمانیات کا مسئلہ تھوڑا ہے, آپ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ کا کیا عقیدہ تھا. اس نے کہا جی
نہیں بس مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں. شاہ صاحب تو بڑے مزاحی تھے. ویڈیو اپالوجی ٹو مولانا سیف الدین سیف میں کہ لاہور میں تھے تو اس نے کہا کہ ارے بھائی مجھے کیا پتہ ہے سنتے کہ نہیں سنتے مردے ہماری باتوں کو, میں تو 30 سال سے زندہ لاہوریوں کے سامنے بول رہا ہوں یہ نہیں سنتے. بڑی مشہور بات. اور ملتان میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جب پاکستان قومی اتحاد تھا اس میں یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, اہل حدیث بھی تھے اور بریلوی بھی تھے, صحیح, تو بلکہ صاحب سے بھی بڑے ٹیکٹکس والے آدمی تھے. وہ لوگوں کو اکساتے رہتے کہ مجھ صاحب سے یہ پوچھیں فلاں سے یہ پوچھیں, ان کا آپ اس میں جھگڑا ہو جائے. تو وہ بریلیوں کے چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اہل حدیث کے چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھ صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت مردے باتوں کو سنتے ہیں؟ مجھ صاحب تو بھی بڑے زیرت آدمی تھے, اور اس نے نورانی یہاں کو اس طرح اشارہ کر دیا کہ ان کے تو سارے مردے سنتے ہیں. اہل حدیث کو اشارہ کر دیا ان کا کوئی مردہ بھی نہیں سنتا. یہ لکھنوی صاحب بیٹھے تھے, جس کا کوئی مردہ, اور ہمارے کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے, جن کو اللہ سنانا چاہے وہ سن جاتے ہیں. کیسی پیاری بات ہے. اور پھر دوسرا سوال کیا کہ جی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے یا بشر؟ تو ان صاحب نے کہا بھائی یہ تو اس کی توہین ہے, وہ تو نور و بشر دونوں کے سردار تھے. پھر کہا جی آپ لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں؟ تو ان صاحب نے اس بات کو ذرا دوسرے انداز پہ لے لیا کہ بھائی بغیر درود کے تو ہم نماز کو نہ مکمل سمجھتے ہیں. یہ ہوتی عقل مندی کی بات. خانہ خواب نے بھی مصیبتیں پیدا کرنی. تو صاحب آپ بھی حکمت سے کام دیں. قول سدید اس کو آدمی بات بھی حق کر دے, اتنا بھی پیدا نہیں. آئی کیو چاہیے ہوتا ہے, آئی کیوں چاہیے ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ چل کر نہیں آپ کا رسول صاحب پرانا یار ہے. والذی کف ایدیہم عنکم, اللہ وہ ذات ہے جس نے منع کر دیا ان کے ہاتھ آپ کے جھگڑے سے اور آپ کے ہاتھ ان کے جھگڑے سے بطن مکہ میں. تو میں نے بتلا دیا کہ جب نعیم بن مسعود آ گئے تو اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی, حضور نے انکار کر دیا, واپس گئے اور اہل مکہ کو سمجھایا کہ بھائی چھوڑو, ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ لڑنا چاہیں تو لڑ بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ میں نے کیسر کے دربار دیکھا ہے, میں نے کسرا کا دربار دیکھا ہے, میں نے یہ عزت و احترام کہیں نہیں دی کہ جو محمد کے ساتھی اس کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ٹوٹتے ہیں تو اس کے ٹوٹ کو اٹھا کر اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں. وہ وضو بناتے تو پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو ایسے لوگ تو جان نچاور کریں گے, خاک آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. بازار میں آ گئی. اور تنعیم کی طرف سے 80 لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ صبح کی نماز کے وقت حملہ کر دیا, اور صحابہ کیونکہ حرام میں تھے وہ لڑ تو سکتے نہیں تھے, تو ان کو پکڑا اور حضور کے سامنے پیش کر دیا 80 لوگوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے بیٹے, ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں, اور ایک تو ہمیں احرام میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, آپ ہمیں چھیڑے نہیں, رہا کر دیا سارا. میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا حشر کر دیتا ہوں. اور جو صاحب آپ ہوتے تھے رات کے وقت 50 لوگ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹینٹ پر پتھراؤ کرتے رہے, اور حضور صحابہ نے پکڑ دیا ان 50 کو بھی. حضور نے رات بھر تو اپنے پاس رکھا, ان کو کھلایا پلایا بھی, اور صبح ان کو چھوڑ دیا کہ بھائی جائیں, ہم کوئی جگڑنے نہیں آئے, جگڑنے نہیں. تو اللہ کریم فرماتے وہ تو ایسی حالت تھی کہ اگر تھوڑا سا کوئی حرکت کر جاتا تو جنگ ہی جلتی. وہ تو بس جلتی پر کیا کہتے ہیں تیل ڈالنا, وہ تو جلتی پر تیل ڈالنا تھا. ایسا ہنگامہ ہو جاتا کہ دنیا بھر میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو جاتا. سورہ المائدہ آیت نمبر 11 کیا لیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ, یاد کیجیے اللہ کی نعمت آپ لوگوں پر. اذ ہم قوم, جب ایک گروپ نے ارادہ کر دیا تھا, یبسطوا الیکم ایدیہم, کہ وہ دراز کر دیں, بس کا معنی دراز کر دیں اپنے ہاتھ آپ لوگوں پر, یعنی مین کہ آپ کے ساتھ قتال شروع کر دیں. یہ حدیبیہ کا ذکر ہو رہا ہے. ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم, اللہ کریم نے ان کے ہاتھ بند رکھے آپ سے. واتقوا اللہ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور خاص اللہ پہ اعتماد رکھے مسلمان لوگ. تو وہاں پہ سورہ مائدہ میں بالکل یہی تصور دیا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے, انہوں نے تلواروں سے حملہ نہیں کیا, آپ لوگوں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا. تبھی تو اللہ کریم
دو بار کہہ دیتا ہے سورہ فتح میں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ کہ میں نے آپ لوگوں کو کنٹرول کیے رکھا، ورنہ حالات ایسے تھے کہ وہاں کنٹرول رکھنا دیٹ واز امپاسبل. ایسے حالات میں کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے ایک عبادات کا مسئلہ، ویسے بھی یہ ریلیجس سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں نا اس میں آدمی بڑا جذباتی ہوتا ہے. کیوں؟ باقی چیزوں پر تو آدمی کچھ نرمی دکھا دیتا ہے، لیکن ریلیجن کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آدمی جذباتی ہو جاتا ہے. وہاں تو پیچھے سے ایسا شاٹ آدمی کو لگ جاتا ہے کہ آدمی بس جمپ کر دیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ میں آپ کو کنٹرول کرتا رہا. تو واپس اپنے سبق وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ. اور اللہ کریم فرماتے کہ یہ کیفیت وہاں تھی. مجھے دیکھیے جب آپ لوگ مختلف میدانوں میں ان پہ غلبہ حاصل کر چکے تھے تو ایک ایسی قوم جس نے 6-7 بار ایک دوسری قوم کو ناکامی سے ہمکنار کیا ہوگا وہ ان کے ایسے شرائط تسلیم کرے گا جو مسلمان تسلیم کر رہے تھے. اللہ کریم فرما رہے تھے کہ یہ میں آپ کو کنٹرول کر رہا تھا، ورنہ آپ کے لیے جب آپ لوگ ان پہ غالب تھے آپ لوگوں نے ان کے کئی بار بگایا تھا، آپ ایسے شرائط تسلیم کر رہے تھے، یہ میں کنٹرول کرتا ہوں. من بعد ان اصبركم عليهم وكان الله تعملون بصيرا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال کو واچ کرنے والا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. الله خير الحافظ والرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 25 وَهُمُ الَّذِينَ آئے وہ لوگ ہیں کفروا جو کفر کر چکے ہیں وَصَدُّوكُمْ اور آپ کو منع کر چکے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے والہدیہ اور انہوں نے منع کر دیا ہے الہدیہ حرم کے پریزنٹس حرم کے تحفے مینز وہ کیملز جو حرم کو وہ ساتھ لے جا رہے تھے وہ کیملز جو قربانی کے لیے اس کو کہتے ہیں ہدیہ. والہدیہ معکوفاً اس حالت میں کہ اسے بند کیا گیا تھا یبلغا محلہ اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ پہ جا پہنچے. اب حرم کے ہدیے کا محل کون سا ہے، اس کی جگہ کون سی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے ایک آیت کو لٹرلی لے لیتے ہیں کہ جس کو سیز کیا جائے، جس کو بند کیا جائے، جس کو حرم میں نہ چھوڑا جائے اور وہ قران کرنے جا رہا ہو، اپنے ساتھ اپنا مویشی خود لے آیا ہو اور راستے میں اسے بند کیا گیا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کہ آپ حرم نہیں آ سکتے، تو اس حیوان کو بھجوانا ہوگا بیت اللہ کے ہاں. ثم محلها الى البيت العتیق. وہ قرآن کریم کی آیت لٹرلی لے رہا ہے کہ ویسے تو منحر ہے، قربانی کی جگہ ہے مینا، لیکن محصرین کا معنی جن کا احصار کیا گیا ہے، جن کو بند کیا گیا ہے، ان کے مویشی وہ بھجوائے جائیں گے، بیت اللہ کے قریب ذبح کیے جائیں گے. اور امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم محلها الى البيت العتیق یہ لٹرلی مراد نہیں، کیونکہ حرم اور اس کے متعلقات سارے بیت اللہ ہی قرار دیے جاتے ہیں، منا عرفات، کیونکہ سارے اس کے لوازمات ہیں. صحیح، جبکہ حیوانوں کے لیے ایک جگہ متعین ہے حج میں اور وہ ہے منا کہ وہاں ان کی قربانی ہوتی ہے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے بھجوایا جائے گا. وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ اور عورتیں مومن لم تعلموا جنہیں آپ کو معلوم نہیں تھے مکے کے اندر ان تطؤوہم کہ آپ انہیں پامال کر جائیں گے فتصیبکم منہم مغرۃ اور پہنچ جاتے آپ لوگوں کو منہم المؤمنوں کی وجہ سے مغرۃ تکلیف بغیر علم سوچے سمجھے بغیر لیدخل اللہ فی رحمتہ لیدخل اللہ تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں من یشاء جس کو وہ چاہے ولو تزیلوا اور اگر یہ مومن مرد اور مومن عورتیں. اب یہ ہے ایک علت آپ لکھیں اپنے پاس کہ حدیبیہ کے معاہدے کی ایک چوتھی علت یہ تھی کہ اللہ کریم نے اس حالت میں ان کو جانے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ اندر جاؤ، کیونکہ قریش مکہ وہ سیریس تھے جنگ کرنے میں، وہ جنگ کرنے کے لیے سنجیدہ تھے اور جنگ ہو جاتی تو وہاں جو ضعیف مسلمان ابھی تک رہ رہے تھے ان کا بھی بیڑا غرق، کیونکہ رسول پاک کو مسلمانوں کو تو ان کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی قتل کیے جاتے. تو اللہ کریم فرماتے اگر وہ نہ ہوتے تو پھر مسئلہ دوسرا ہوتا.
میں نے آپ کو جو رکوایا کہ واپس جائیں، میں نے آپ کو رکوایا کہ ابھی واپس جائیں، اس حالت میں داخل نہ ہوں، کیونکہ قریش جنگ کے لیے سیریس ہیں اور جنگ چل گئی تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے. صحیح. تو فرمایا اب آگے کہ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، لو تزیلوا اگر وہ لوگ جانب ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا تو ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جو کفر کر چکے تھے. لعذبنا الذین کفروا ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جو کفر کر چکے تھے. تو کبھی کبھار مسلمانوں کی وجہ سے کافروں کے ساتھ جنگ کرنا بھی ناجائز ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے لیے فقہ میں ایک اہم چیپٹر ہے، اس کو کہتے ہیں تطرس بصبیان المسلمین. اب تطرس بصبیان المسلمین، مسلمانوں کو ڈال بنانا کہ فرنٹ پر وہ ہو تو پھر مسلمان فائر نہیں کر سکیں گے. صحیح بات میں آ گئی. یعنی مثلا انڈیا اور پاکستان کا جنگ، پاکستان کی جنگ ہو، صحیح، تو وہ مسلمانوں کو فرنٹ پہ لے آئیں اور پاکستانی مسلمانوں کو پتہ لگ بھی جائے کہ یہاں فرنٹ پہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ ہیسیٹیشن کریں گے، وہ فائر نہیں کریں گے کہ بھائی مسلمان مرتے ہیں. اور ان مسلمانوں کو انہوں نے ڈال بنا دیا ہے، انہیں شیلڈ بنا دیا ہے. تو اس عمل کو کہتے ہیں التطرس بصبیان المسلمین، مسلمانوں یا ان کے بچوں کو شیلڈ بنا دینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے مسئلے سے مسلمان دو چار ہوئے تو پھر فائر کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ مسلمان مریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز، کہ کیفیت جنگ کی کیا ہے. اگر مسلمان فائر نہ کریں تو کافر غالب آ جائیں گے، ان کے علاقوں پہ قبضہ کر جائیں گے، ان کی عزتیں خاک میں ملا دیں گے، ان کی عزتیں خاک میں ملا دیں گے. تو وہاں پہ ایک حدیث ہے من ابتلی ببلیتین فلیختر اہونہما، حضور پاک فرماتے جو دو مصیبتوں کے درمیان گر جائے، صحیح، تو جو لائٹ اور سلائٹ ہے اسی کو لے لے اور بڑے کو دبائے، اسی کو لے لے اور بڑے کو دبائے. اب وہ مسلمانوں کے وطن میں داخل ہو جائے، ان کے علاقے کو بھی قبضہ کرے، ان کے پراپرٹی کو بھی قبضہ کرے، ان کو شکست بھی دیں تو بہت بڑی ضرر ہے بنسبت ان مسلمانوں کے مرنے کے جن کو شیلڈ بنا دیا گیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یور انٹینشن مسٹ بی ٹو ہٹ دا کفار اینڈ ڈسبلیور، کہ میں کفار کو مار رہا ہوں. اگر غیر ارادی طور پر درمیان میں مسلمان مرتے ہیں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اینڈ دیٹس اے ٹیکنیکل ون. لیکن اگر ایسی حالت میں مسلمان مر گیا تو مسلمان کی موت تو رائے گاہ نہیں جاتی، مسلمان کی موت رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی. کیا بلڈ منی یہ واجب ہے ان مسلمانوں پر کہ ان مسلمانوں کے لیے. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ بھی ایسے مجتہد ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی. تو سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دیت واجب ہے، بلڈ منی ادا کرنی ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر غیر ارادی طور پر مسلمان مر گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا مسلمان کو مروانے کا، یہ تو کافر کو ہٹ کر رہا تھا، درمیان میں اس نے مسلمان کو شیلڈ بنا دیا تھا، وہ بھی مر گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیر از نتھنگ، پھر تو کچھ نہیں. لیکن اگر کسی نے مسلمان کو پہچانا بھی اور پھر بھی اس کو ہٹ کر دیا، بچایا نہیں، جس کو شیلڈ بنا دیا گیا تھا جس مسلمان کو، اس جانب کے مسلمانوں نے اس کو مسلمان پہچانا یہ مسلمان ہے اور ہٹ بھی کر دیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلڈ منی بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے، 2 مہینے روزے رکھنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جنگ میں ریوڑیاں تقسیم نہیں ہوتی. صحیح، وہ ٹیکنیکلی بات کرتا ہے کہ جنگ میں ریوڑیاں تقسیم نہیں ہوتی. اب جب جنگ میں ہے تو مرتے رہیں گے. صحیح، اب ہم تو انہیں نہیں مروا رہے، وہ پنس گئے تو ہم کیا کریں، وہ پنس رہے ہیں تو ہم کیا کریں. کفار کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیل مجھے مار، چونکہ آپ نے ان کو شیلڈ بنا دیا تو ٹھیک ہے آپ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں. نظر میں آ گئے تو یہ لکھیں لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر وہ لوگ ایک جانب ہو جاتے یعنی مسلمان، لعذبنا الذین کفروا تو پھر ہم عذاب دیتے کافروں کو، منہم ان میں سے عذابا علیما دردناک عذاب. پھر آپ کو کبھی نہ کہتے کہ ابھی آپ واپس جائیں، چلو آئندہ سال عمرہ کر دیں، نہیں، ان مسلمانوں کو بچانے کی خاطر میں نے حکم دے دیا کہ نہ جائیں، بس واپس چلے جائیں، نہ جائیں، بس واپس چلے جائیں. اذ جعل الذین کفروا
فی قلوبہم الحمیۃ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب ڈال رہے تھے کافر اپنے دلوں میں الحمیۃ، ایگو والی بات، حمیہ کا معنی ایگو والی بات، حمیۃ الجاہلیہ، اور وہ ایگو بھی جاہلیت والی ایگو. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. اب دیکھیے جب مسئلہ ایگو کا آ جاتا ہے ایک جانب سے تو دوسری جانب سے بھی ایگو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اس میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے. اب کافروں نے تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اپنے ایگو کا مسئلہ بنا دیا تھا. اب تبھی تو 1400 صحابہ نہیں مان رہے تھے معاہدے کو، کیونکہ جب ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے یا سبحان اللہ، پھر تو حق مق درمیان سے اڑ جاتا ہے. پھر تو مسئلہ آدمی نے اپنے ایگو کو ثابت کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے کہ انہوں نے تو جاہلیت والے ایگو کا سہارا لے لیا تھا. اب جاہلیت کے ایگو کے سہارے آپ بھی ایگو کے شکار ہو جائیں اور اپنے مسلمانوں کو بھی اندر قتل کر دیں. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے کہ انہوں نے ایگو کا مسئلہ بنا دیا، میں نے رسول پاک کو اطمینان دے دیا، اس کے دل کو سیٹسفیکشن دے دیا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی سکونت اپنے پیغمبر پہ، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پہ، والزمہم کلمۃ التقوی، اور اللہ کریم نے الزمہم کلمۃ التقوی، ان کو لازم ملازم بنا دیا تقوی والے بات کے ساتھ. وکانوا حق بہا، اور یہ مسلمان تقوی والے بات کے زیادہ حقدار ہیں. وآلہا، اور یہ تقوی کے آل ہیں، اور یہ تقوی کے آل ہیں. تو وہاں پہ تقوی کا تقاضا کیا تھا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بظاہر تو وہ ناقابل تسلیم بات تھی، لیکن وہاں پہ تقوی والی بات کیا تھی؟ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ جو بھی حکم ہے ہم کریں گے، جو بھی حکم ہے وہ کریں گے. تو اس کو اللہ کریم نے کلمۃ التقوی کہہ دیا، اس کو کہ وہاں آپ نے اپنی بہادری نہیں دکھانی، وہاں اپنے اپنی بہادری نہیں ہم تو لڑیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں کلمہ تقوی یہ ہے. وہ پاکستانی فوج والے وہ تو صحیح نہیں کہہ سکتے ایز یوور، تو کہتے کہ اجور. صحیح ہے. تو وہاں پہ کلمہ تقوی یہ کہ اجور جیسے تھے اسی پوزیشن پر واپس آ جائیں، اس کو کہتے کلمہ تقوی. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آرمی کے اندر ریزننگ شروع ہو جائے کہ وائی ایز یوور، آرمی تو رہی نہیں، یہی تو آرمی تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایڈوانس تو ایڈوانس، اور ایز یو ورک تو ایز یو ورک بیک ٹو یور پریویس پوزیشن. ہاں تو آرمی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہی ہے کلمۃ التقوی. جنگ کے میدان میں اپنے ریزننگ نہیں کرنی. قرآن کریم نے اس لیے دوسری جگہ فرمایا ولا تنازعوا، آپ ریزننگ نہ کریں جنگ کے میدان میں، فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپ میں بزدلی پیدا ہو جائے گی اور آپ کا دبدبہ ختم ہو جائے گا کہ بھائی وہ تو آپس میں لڑ پڑے ہیں، وہ تو آپس میں بس وہاں تو آپ امیر کو دے کے ہاں بعد میں اس کو کورٹ مارشل کروا دیں. صحیح. بعد میں کرنل صاحب کو کیا کروا دیں؟ کورٹ مارشل کروا دیں کہ اس کرنل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، اس کی اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہاں یہاں بھی یہ ان بدبختوں نے قرآن سے سیکھ لیا، پتہ نہیں انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے گرینڈ ہال میں. وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَآلَهَا، اور یہ حقدار ہیں اس کلمۃ التقوی کے اور اس کے آل ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، تاکید سچا کر کے دکھایا اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ الرؤیا، وہ ویژن اور وہ خواب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی خواب اور ویژن کے اساس پہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے ساتھیوں سمیت بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ شیو بھی کر رہے ہیں یا بالوں کو کٹوا رہے ہیں اور ذبح بھی کر رہے ہیں، تو اٹ مین کہ وی شوڈ گو. کیونکہ پیغمبر کا خواب وہ خواب نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے. جس طرح جاگے میں حکم آتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویژن میں دیکھ لیا کیا کہ ہاتھ میں چھرا ہے، بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس نے اس کی تعویل نہیں کی، بس لٹرلی لے لیا اس نے، کیونکہ اس کو پتہ ہے پیغمبر کا خواب ہے. یہ کیا ہے؟ پیغمبر کا خواب ہے، اسے تعبیر کی ضرورت نہیں. لیٹر آن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس خواب کو تعبیر کی ضرورت ہے. اس خواب کو آپ کو ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو گئے. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بس آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. صحیح. بچے کو قربانی کرنا مقصود نہیں تھا، صرف انٹینشن کرنی تھی، آپ نے کر دی. چرا بھی اٹھایا،
اور گلے پر پیرا بھی، گلے پر وفدیناہ بذبح عظیم سلام علی ابراہیم. اللہ کریم فرماتے ہم نے بدلے میں اسے ایک بہت بڑے قربانی سے نوازا. تو بڑی قربانی تے تو ایک لیمب قربانی تھا، تھی ایک لیمب کی، لیکن اتنی بڑی کہ قیامت تک جاری رہی اور جاری رہے گی. ہر سال کتنے کروڑوں حیوانات عید الاضحیٰ میں ہم ذبح کرتے ہیں. اللہ اس لیے اللہ کریم نے اس چھوٹے سے لیمب کو بذبح عظیم کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ کہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو بہت بڑا ذبیحہ دے دیا. ایسا ذبیحہ یہ سبحان اللہ. ہندوستان میں یہ خلیل صاحب والے یہ ہندوؤں کی پرواہ کیے بغیر کھاؤ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارے جنرل سے کسی نے کہہ دیا کہ وہ ان کے وزیر دفاع کا بیان آیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جلد یا بدیر ایک ہو جائیں گے کیونکہ ہم ایک قوم ہیں. ہم ایک قوم ہے. تو یہاں کے کسی جرنلسٹ نے اسے کہا کہ آپ اس فلسفے کو مانتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں؟ تو وہ جنرل بھی تو گوریلا ہے، وہ بھی تو تحفظات نہیں رکھتا، وہ ریزرویشن کا نہیں قائل، وہ بھی گوریلا جنرل ہے. گوریلا جنرل تو سوچتا بھی نہیں، وہ تو بات ہی کرتا ہے. اس نے کہا ہم اور وہ کیسے ایک قوم ہے؟ ہمارا ایک خدا ہے، ان کے 33 کروڑ ہیں. ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، تو کیسے ایک قوم ہے؟ انہوں نے احتجاج کر دیا، انہوں نے ہمارے دین کی توہین کی. اس نے کہا نہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر تو توہین ہے. توہین تو وہ ہوتی ہے کہ کسی کو بلیم کر دے. اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر تو میں نے سچ کہہ دیا ہے کہ ان کے 33 کروڑ خدا ہیں اور ہمارا ایک ہے، اور ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، سچا کر کے دکھایا اپنے پیغمبر کو الرؤیا، اس کا خواب، حق یقین اعتبار سے. لتدخلن المسجد الحرام، اور یہ پروویژن لتدخلن المسجد الحرام کہ آپ داخل ہوں حالت میں کہ ہوں گے رؤوسکم، آپ شیو کرتے رہیں گے اپنے سر کے بالوں کو، ومقصرین، اور آپ کاٹتے رہیں گے اپنے سر کے بالوں کو. تو حلق یعنی شیو کرنا یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دے دی بال کٹوانے کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احرام سے نکلتے وقت کبھی بال کٹوا دیے. تو اس لیے علماء فرماتے کہ شیو سنت ہے اور کاٹنا جائز. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، آپ ڈریں گے نہیں. فعلم ما لم تعلموا، اللہ کریم نے جان لیا وہ جو کچھ آپ نہیں جان اور سمجھ رہے تھے. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو اللہ کریم نے دے دیا آپ لوگوں کو اسی کے فوراً فتحا قریبا، قریبی فتح، خیبر والا، قریبی فتح خیبر والا جو 3 مہینے کے اندر اندر ہو گیا. والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے. اب یہ رسول پاک کو کنسول کر رہا ہے، رسول پاک کو اور اس کے صحابہ کو کنسول کر رہا ہے، کیونکہ ناقابل تسلیم معاہدہ تھا. صحابہ اور صحابہ ورنہ اسی ایک بات کے لیے تو میں وطن کو چھوڑ چکا ہوں. میرے ساتھی قربان ہو رہے ہیں. آج جو ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اسی کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ مجھے رسول اللہ نہیں مان رہے. لیکن آپ کا حکم ہے تو میں نے اریز کر دیا، ابن عبداللہ لکھ لیا. تو اللہ کریم اب اسے کنسول کر رہا ہے کہ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھجوا دیا ہے اپنے پیغمبر کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ایک سچے نظام کے ساتھ. دین کا معنی سسٹم، نظام. ودین الحق، اور ایک سچے نظام کے ساتھ. لفظ دین لغت عربی میں کئی سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دین عمل کو کہتے ہیں، دین ریٹالیشن کو کہتے ہیں، دین ریسیپروکیشن کو کہتے ہیں. دین سسٹم کا نام ہے. دین غلبے سے عبارت ہے. کبھی کے شاعر نے کہہ دیا کہ فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى الغدوان دناهم كما دانوا. عربی کے ایک شاعر نے اسی لفظ دین کو
ایک ہی شعر میں 2 بار استعمال کر دیا ہے کہ فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان، جب ہمارے اور ان کی دشمنی کھلی ہو گئی، ساری دنیا پہ واضح ہو گئی، ولم يبقى سوى العدوان، دشمنی کے علاوہ اور کوئی تصور باقی نہیں رہا، دناہم کما دانو، تو ہم نے بھی انہی انداز سے ریٹالیٹ کر دیا جس انداز سے انہوں نے عمل کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ تو ایک ہی لفظ دین کو وہاں 2 معنوں میں استعمال، دناہم ریٹالیٹ کر دیا، کما دانو، دانا بھی دین سے ہے اور دنہ وہ بھی دین سے ہے، دانا یدین دینا، دناہم کما دانو۔ ایک سسٹم کے حوالے سے سورہ یوسف کے اندر ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو گرفتار کر سکے فی دین الملک، مصری حاکم کے نظام کے حوالے سے۔ بات میں آ گئی، فی دین، وہاں دین نظام، تو یہاں دین نظام۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اور سچے دین کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ غلبہ دے دے۔ اظہار کا معنی غلبہ دینا، اظہار کا معنی غلبہ دینا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے اس دین کو، علی الدین کلہ، سارے نظاموں پر، علی الدین کلہ، سارے نظاموں پر اس دین کو غلبہ دے دے جو رسول پاک کو دے دیا ہے۔ یہ آیت بعین ہی یہ الفاظ سورہ توبہ کے اندر آئے ہیں اور سورہ صف کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اور سورہ صف چونکہ قریب ہے تو وہ نکالے بعد میں سورہ توبہ میں جائیں گے، وہاں اس کے پیچھے لفظ کچھ اور آیا ہے۔ آیت نمبر 8 یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے دین کے نور کو بجھا دیں، یطفئ نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ کے پونکوں سے۔ اور علامہ نے تقریباً بالکل اسی آیت کو اپنے شعر کے قالب میں ڈال دیا ہے کہ نور خدائے کفر کے حرکت پہ خندزن، پونکوں سے یہ چراغ ہو جایا نہ جائے گا۔ بھائی اب بھی ٹھیک ٹھاک شاعر ہو گئے، صحیح، یہ وہ چچا غالب کا اثر ہو گیا آپ کو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دے اللہ کے دین کے لائٹ کو، بے افواہم، اپنے منہ کے پونکوں سے، واللہ متم نورہ، اللہ کریم مکمل کرنے والا ہے اپنے دین کے لائٹ کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار برا مانے، اگرچہ کفار برا مانے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھجوا دیا اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے نظام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ غالب لائے اس دین کو سارے نظاموں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ سارے مشرک اس کا برا مانے۔ اب یہ مفت میں نہیں آئے گا دین کا غلبہ، یہ مفت میں نہیں ہوگا، یہ پیچھے والے آیت اس کا تتمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتا ایک ایسی تجارت اور بزنس کی، کیونکہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا بزنس ہو کہ انویسٹمنٹ کم ہو اور نفع اس میں زیادہ آ جائے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بھائی آدمی پیسے کماتے کس لیے ہیں؟ تاکہ وہ ضرر سے بچا رہے، بھوک کے ضرر سے، احتیاط کے ضرر سے، بیگنگ کے ضرر سے، یعنی یہ سارے کہ یہ ضرر اور تکلیف وہ فیس نہ کرے، وہ تکلیفات کے دفع کرنے کے لیے سارے معاملات کرتا رہتا ہے، بزنس کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو ایک بزنس بتا دیتا ہوں جو آپ کو عذاب علیم سے بچائے گا۔ ہم تو چھوٹے موٹے ضرر کے پیچھے لگے ہوئے نا، بھائی بھوک نہ لگے، بھوک ایک چھوٹی ضرر ہے، پیاس نہ لگے، ہاں چھوٹی ضرر ہے، ڈریس کے بغیر نہ رہوں، چھوٹی ضرر ہے، میڈیکل انشورنس کا مسئلہ پیش نہ ہے امریکہ میں رہتے ہوئے، کیا ہے یہ چھوٹی ضرر ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے قیامت والی عذاب علیم تو بڑی ضرر ہے۔ تو آپ چھوٹے ضرر کے دفاع کے لیے کتنے سارے صبح سویرے 4 بجے اٹھ کر دوڑ لگانی پڑتی ہے، 4 بجے اٹھ کر کیا دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ علی الصباح چو مردم بروی کار رون،
بلا کا شان محبت بکو یار صبح سویرے سادی نے کہہ دیا علس صبا چو مردم برو یا کار رواں سارے دنیا کے لوگ کھڑے ہو کر اٹھ کر کام کے لیے چل پڑتے ہیں کام کے لیے چل پڑتے ہیں سارے لوگ یہ فری میں بالکل جام رہتا ہے صبح سویرے علس صبا چو مردم برو یا کار رواں بلا کا شان محبت بکو یار رواں لیکن جن کو عشق نے ڈسا ہوا ہو وہ صبح سویرے اپنے محبوب کی گلی میں پہنچ جاتے ہیں کہ ابھی وہ بھی نکلے گا اپنے گھر سے ذرا ایک جھلک تو دیکھ وہ بھی دوڑتا ہے لیکن محبوب کو دیکھنے باقی لوگ بھی دوڑتے ہیں ڈالر کمانے بس سمجھ گئی تو اب یہ ڈالر کس لیے کمائے جاتے ہیں بھوک سے بچا رہوں پیاس سے بچا رہوں مہنگے پن سے بچا رہوں میڈیکل کا مسئلہ پیش نہ آئے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو وہ مصیبت نہ ہو جائے الاخر کی بات میں آ گئی تو اللہ کریم فرماتے میں آپ کو ایک بزنس بتا دیتا ہوں جو آپ کو عذاب علیم سے بچائے گا تؤمنون باللہ آپ عقیدہ رکھیں اللہ تعالیٰ پہ اللہ کے رسول پہ وتجاہدون اور جہاد کریں اللہ کے راستے میں باموالکم اپنے مال کے ساتھ وانفسکم اور اپنے بدن کے ساتھ ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے ان کنتم تعلمون اگر آپ سمجھتے ہیں اور کیسے بہتر ہے یغفر لکم ذنوبکم اللہ کریم آپ کے گناہ کو معاف کرے گا وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور آپ کے باغات میں داخل کر دے گا جس میں نہریں بہتے رہیں گے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور پاکیزہ قسم کے محلات اور کیسل میں محلات دیں گے آپ کو فی جنات عدن ایور لاسٹنگ قسم کے باغات میں ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَ اور ہاں ایک دوسری چیز آپ کو یہاں دے دے گا اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں لگا دیں تو قیامت میں تو ہی ملے گا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَ ایک دوسری نعمت وہ بھی آپ کو مل جائے گی نصر من اللہ وفتح قریب اللہ کی جانب سے امداد اور قریبی وکٹری وہ آپ کو اس دنیا میں مل جائے گی اب اللہ کریم نے دنیا والی وکٹری اس کو سیکنڈری پوزیشن دے دیا صحیح اور پرائمری پوزیشن وہ آخرت والے نعمت کے مسلمان وہ جب مال بھی لگاتا ہے یا جان بھی لگاتا ہے یہ دنیاوی معاملات اس کے سیکنڈری ہوتے ہیں اس کے پرائمری مقاصد کیا ہوتے ہیں آخرت کی بہتری اس لیے اللہ کریم نے بھی وہ پرائمری میں ذکر کر دیا وہ اخرى تو ان کو دوسرا کیا یہ دنیا میں جو کچھ ملے گا اس کو کیا کہا دوسرا اور وہ اخرى ایک دوسری نعمت بھی دے دوں گا تو حبونہ جو آپ بہت چاہتے ہیں جو آپ بہت چاہتے ہیں کیونکہ ہم تو نو نقد میں تیرا ادار کے قائل ہیں صحیح نو نقد میں تیرا ادار ہمارا تو مقول ہے یہ کہ بھائی یہاں مل جائے تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وہ اخرى ایک دوسری بھی آپ کو دے دے گا جو آپ بہت چاہتے ہیں نو نقد میں تیرا ادار والے کہ وہ جو آخرت والے ہو تو ادار کا سودا ہے صحیح ادار آپ یہاں چاہتے ہیں تو فرمایا کہ نصر من اللہ و فتح قریب تو یہ ایک سورہ توبہ آیت نمبر 32 یریدون یطفئوا نور اللہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دے اللہ کے دین کے لائٹ کو سورہ توبہ پیج نمبر 118 193 وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ اور اللہ کریم اپنے نور کے تکمیل کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے انکار کر چکا ہے ایسا نہیں کرنے دے گا اللہ اس سے انکاری ہے کہ لوگ اس کے دین کو بجھائیں نہیں یہ نہیں بجھے گا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر اس کو برا مانتے ہیں والذی اللہ وہ ذات ہے ارسل رسول جس نے بھجوا دیا اپنے پیغمبر کو بالہدی ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور سچے نظام کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ تاکہ اس دین کو اللہ غالب لے آئے غلط دین کلے سارے نظاموں پر ولو کرہ المشرکون اگرچہ برا مانتے اس کے مشرک اب اللہ کریم فرماتے کچھ دین سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پہ مداہنت کا مظاہرہ کریں گے وہ بھی کمپرومائز کرتے رہیں گے یہ باتیں واضح نہیں کرتے رہیں گے کیوں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے کوئی پیر بنا ہوگا لیکن بات نہیں کرے گا اللہ کے نظام کا کوئی ملا بنا ہوگا لیکن بات نہیں کرے گا اللہ کے نظام کا ویسٹ انٹرسٹ کے حوالے سے اس لیے اللہ کریم نے بعد میں آیت یہاں پہ انداز کچھ اور اپنایا
کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ان کثیرا من الاحبار تحقیق ڈھیر سارے دین والے علماء والرہبان اور ڈھیر سارے بھونگ سور پیر لیاکلون اموال الناس بالباطل وہ کھاتے رہتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کہ آپ آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور جب میں آؤں گا تو پھر کیا دو گے. صاحب آپ کی گرین پگڑی والے کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے اور میں آؤں گا تو پھر کیا دو گے. آپ بھی کبھی کبر دیتے رہے گے نہیں؟ اچھا یہ آپ نے کہاں دیکھے تھے؟ ابھی کیا ہوں 98 میں تو دیکھتے پہلے نہیں تھے. آپ کے علاقے میں تھے؟ اللہ اکبر. ان کثیرا من الاحبار والرہبان ڈھیر سارے احبار. اب احبار یہ پلورل ہے حبر کا. یہ یہودیوں کے ربی جو ہے اس کو کہتے ہیں حبر. کیا کہتے ہیں؟ حبر. اور نصارہ کے مونک کو اس کو کہتے ہیں راہب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہب. تو رہبان پلورل ہے راہب کا. اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان ڈھیر سارے دین سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے مولوی والرہبان اور پیر لیاکلون اموال الناس وہ کھاتے لوگوں کے مال کو بالباطل ناجائز طریقے سے ویصدون عن سبیل اللہ اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. جب دینی نظام کی بات نہیں کرتے تو یہ دین سے منع کرنے کی بات ہے. یہ دین سے منع کرنے کی بات ہے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ زمین اللہ کا, تو پھر وہاں نظام کس کا ہونا چاہیے؟ ذرا زور سے. اللہ کا. لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین اور وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة جو جمع کرتے ہیں گولڈ اور سلور ولا ينفقون فی سبیل اللہ اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. اللہ کا راستہ کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو, نظام الہی قائم ہو. فبشرہم بعذاب علیم انہیں خبردار کیجئے دردناک عذاب سے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جب ان اموال کو گرم کیا جائے گا جہنم والے آگ کے اندر. فتقوی جباہم اور پھر برانڈ کیا جائے گا, داغا جائے گا, پھر داغا جائے گا ایسے کے ذریعے جباہم ان کی پیشانیاں وجنوبوں اور ان کے پہلو وظہوروں اور ان کے کمر ھذا ما کنزتم لانفسکم اور فرشتہ انہیں تانا دے گا. فرشتہ کیا دے گا؟ تانا دے گا. ھذا ما کنزتم یہ وہ گولڈ اور سلور ہے جو آپ نے جمع کیا تھا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون اب ذرا چکھ لو. آپ کے کنز اور خزانے کا مزہ اچھا لگتا ہے؟ ٹیسٹ کچھ اچھا لگتا ہے؟ ذرا چکو. فذوقوا چکو ما کنتم تکنزون یہی وہ چیز تھی جو آپ جمع کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. تو واپس اپنے سبق پہ. اب یہ تین آیات ایک ہی قسم کے الفاظ کہ پیغمبر کو میں نے اس لیے بھجوایا, اس کا مشن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کو غلبہ دے دے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کو غلبہ دے دے. دین زندگی کے جملہ شعبوں میں نافذ ہو جائے. دین زندگی انڈیویجول لائف میں, فیملی لائف میں, بزنسز میں, سوشل لائف میں, اکنامیکل لائف میں, پولیٹیکل لائف میں, انٹرنیشنل لائف میں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دین کے بنیادی برانچز ہیں 4. ونس ریویو 4 عقائد معلوم ہے آپ کو. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. عقائد. نمبر 2 کیریکٹر, اخلاقیات, اور اس کے برانچز 3 ہیں. عدل, ٹو بی جسٹ ٹو آل. دوسرا احسان, ٹو ڈو گڈنس ٹو دی کریشن آف اللہ. یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. اور نمبر 3 عفو. کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیارتی کرے جسٹ فار سیک آف اللہ, اگنور, فارگیو ہم, پارڈن. پھر تیسرا مرتبہ آیا تیسرا برانچ اعمال, ڈیڈز. اس کے 2 شعبے ہیں. وہ اعمال جس کے اساس پہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے, اور وہ اعمال جو آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہیں.
والے جس کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، ارکان خمسہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ رشتہ پیدا کرنا، ٹو بی کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور دوسرا شعبہ مخلوق کے ساتھ، تو اس کا سب سے پہلا یونٹ یہ خاندان ہے، فیملی لائف۔ اور فیملی لائف یہ ڈیپینڈ کرتی ہے 4 پلرز پر۔ نمبر 1 زواج، میرج۔ نمبر 2 ملکہ، چیف آف دی ہاؤس ہولڈ، who will be looking after the house affairs, mean husband, if you are living in Pakistan or somewhere else, not in America. یہاں تو الٹی گنگا دیتی ہے، یہاں تو بٹن بھی اوپر دبائیں تو آن اور نیچے دبائیں، اس لیے تو خلیل صاحب ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہندوستانی فارمولا تو میں کہتا ہوں خلیل صاحب آپ کر دیں تو یہ آن کر جاتا ہے۔ ویسے یہ لاجیکل ہے جی، یہ ڈاؤن ہوا نا، الیکٹرک ڈاؤن، اپ ہے تو اپ نہیں، یہ ہے کہ جو آپ نے اس طرح کر دیا اٹ مینس کہ آپ بلا رہے ہیں الیکٹرک کو، جب آپ اس طرح کرتے تو گڈ بائی کہہ رہے ہیں۔ یہ الیکٹرک والوں نے جو سمجھ لیا وہ نہیں لیے جو میں نے بتائیے، تو وہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے جو سمجھ لیا اسی سب سے ٹھیک ہے۔ آپ تو برٹش والوں کی کافی، آپ تو برٹش والوں کی کافی۔ تو ایک میرج، دوسرا ملکہ، تیسرا صحبہ، کمپینین شپ، کہ خاندان کے اندر رہنے والے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، مے بی ایون فادر اینڈ چلڈرن، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا بلغ ابنکم 10 فواخیہ، جب آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے ٹریٹ اور ڈیل کریں بھائی کی طرح، ادروائز وہ ریبیلیس ہو جائے گا، آپ پھر بھی اسے دبائیں تو وہ باغی ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی، فواخی ہے، اسے بھائی کی طرح ٹریٹ کریں۔ اذا بلغ ابنکم 10 فواخیہ، بھائیوں کی طرح ٹریٹ کریں تاکہ وہ باغی نہ بنے، تو اس کو کہتے ہیں صحبہ، کمپینین شپ۔ اور چوتھا الولاد، look after the children, who will be responsible inside the house and outside the house, who will be earning dollar, who? The father. And who will be looking after the children inside the house? The mother. تو یہ پہلا یونٹ۔ دوسرا یونٹ کہ آپ آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے، یو ول بی ان ٹچ ود دا سوسائٹی۔ تو سوسائٹی میں ایک آپ کا اخلاقی سائڈ ہے، وہ تو ڈسکس ہو گیا کہ عدل، احسان اور عطف پر مبنی ہے۔ دوسرا آپ کا لیگل سائڈ ہے کہ آپ نے کچھ بزنسز کرنے ہوں گے، کچھ ٹرانزیکشنز کرنے ہوں گے، صحیح؟ تو اس کے لیے شریعت نے ایک مستقل حصہ متعین کر دیا ہے، کتاب البیوع، معاملات کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ معاملات، بزنس اینڈ ٹرانزیکشنز۔ پھر انسان کی طبیعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک شہوت، ڈیزائرز، اور دوسرا غضب، یعنی یہ چاہتا ہے کوئی چیز مل جائے، کوئی اور لینا چاہے تو یہ ڈیفینس کرتا ہے غضب کی بنیاد پر۔ تو ڈیٹس لاجیکل کہ ڈسپیوٹ پیدا ہوگا۔ اس سلسلے میں جب یہ دونوں چیزیں کار فرما ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے پیدا ہوتے رہیں گے، لہذا سپیریئر اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے شریعہ نے اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا تصور دے دیا، اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا تصور دے دیا، جس کی تعبیر کبھی شریعت خلافت سے کرتی ہے، کبھی امارت سے۔ ابواب الامارہ، امام ترمذی نے باب منعقد کیا ابواب الامارہ، کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کیسے ڈیولپ ہوں گے قرآن سنت کی روشنی میں۔ پھر شریعت میں اسٹیٹ کا تصور 4 پلر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نمبر 1 ٹیریٹری، کوئی زمین ہو، ہوا میں تو اسٹیٹ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پاپولیشن، سہارا جہاں لوگ نہیں رہ رہے وہ سیاست توڑی ہے، پاپولیشن۔ اور نمبر 3 گورنمنٹ، حکومت۔ اور نمبر 4 ساورنٹی، خود مختاری، کہ اپنے فیصلے خود کریں، کسی اور سے ڈکٹیشن نہ لیں، تبھی تو ریاست ہوگی، ادروائز تو پھر کچھ اور ہوگا، صوبہ کہیں گے، پروونس کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، صحیح۔ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور خود
وہ مقنن بھی تھے لیجسلیچر، وہ ایگزیکٹو بھی تھے اور وہ جج بھی تھے، کیونکہ شان ہی نہیں رہے تھے، پیغمبر تھے، وہ تو سورس تھے، وہ تو فاؤنٹین تھے تینوں چیزوں کے۔ بعد میں یہ چیزیں یہ سیپریٹ ہو گئی تو خلیفہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوا کرتا تھا، خلیفہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوا کرتا تھا، لیجسلیچر کے لیے شورا ہوا کرتا تھا میجر صحابہ کا، وہ لیجسلیشن کرتے، قانون سازی، اور جوڈیشل سسٹم میں جج بیٹھا رہتا جہاں پہ خلیفہ کو بھی بلایا جاتا تھا۔ حضرت عمر جیسے خلیفہ کو بلایا گیا، حضرت علی جیسے خلیفہ کو قاضی شریح نے بلایا، صحیح، اور وہاں پہ لا آف امیونٹی نہیں تھی، صحیح، وہاں پہ یہ لا آف امیونٹی جو اب آج ساری دنیا میں کہ صدر امریکہ یا صدر پاکستان وہ کورٹ میں نہیں جائے گا، ان کے بہاف پر کون جائے گا؟ اٹارنی جنرل۔ کون جائے گا؟ اٹارنی جنرل، بیکاز وی پریزنٹ دا اسٹیٹ۔ نو، اگر مسئلہ اس کا پرسنل ہو، ہی شوڈ بی دیئر، اس نے آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود موجود تھے، حضرت عمر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں خود موجود تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو سمن کر دیا اور وہ پہنچ گئے، اور قاضی شریح، حالانکہ ابی بن کعب تو ٹھیک ہے صحابی تھے، قاضی شریح تابعی تھے، اور حضرت علی صحابی، قاضی شریح تابعی تھے اور حضرت علی صحابی، اور قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمن کر دیا، بلایا، اور صرف بلایا نہیں، اس کے شہادت کو بھی رد کر دیا۔ اس نے شہادت میں اپنے بیٹے کو پیش کیا تھا، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے کہا کہ جی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق کہہ دیا، ان دونوں بھائیوں کے متعلق، کہ یہ جنت کے سردار ہوں گے، یہ جنت کے سردار ہوں گے۔ تو قاضی شریح نے فرمایا وہ ورچو کی بات کر رہے تھے، میں لا کی بات کر رہا ہوں۔ حضور حضرات والسلام نے بات کی ورچو کی، فضیلت کی، اور میں قانون کی بات کر رہا ہوں، صحیح، کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، بیٹا باپ کے لیے شہادت نہیں دے سکتا۔ بات میں آ گئے، وہ تو جھوٹی موٹی شہادت دی، اب اس میں ایکسیپشن تو ہے نہیں کہ نہیں حضرت حسن اگر ہو تو دے سکتا ہے، صحیح۔ اب یہ شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی عدالت میں 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے، تو اگر حضرت عمر اکیلے کسی کے لیے بطور گواہ پیش ہو جائے، اب اس کا ایمان تو 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ قوی ہے، لیکن ہم کہیں گے لیگلی کہ بس دیٹ ون از انف، نو وی نیڈ انادر ون، صحیح۔ میں بھی قاضی فضل اللہ جس کا ایمان بہت کمزور ہے فار ایگزامپل، لیکن دوسرا آدمی ہونا چاہیے، صحیح۔ ہم اس پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ عمر کا ایمان بڑا قوی ہے لہذا اسے 2 ہی کنسیڈر کیے جائیں، وزن میں آ گئی، کیونکہ لا میں ایکسیپشنز نہیں ہوتے۔ اور پھر جب ریاست تشکیل ہو گئی تو وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی، وہ باقی ریاستوں کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، غیر مسلم ریاست کے ساتھ۔ وہاں پہ بس 2 ہی کنڈیشن ہے کہ یہ تعلقات غیر مسلم کے ساتھ may not be on the cost of Islam, may not be on the cost of Islam or against Muslims، کہ یہ تعلقات ایسے نہ ہوں جس کا زد دوسری جگہ مسلمانوں پہ پڑے، جس کا زد اللہ کے دین پہ پڑے، تو then you will have some business relation and ambassadorial relation and all these type of things۔ چوتھا شعبہ وہ ہے مسئولیات کا، ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز، دیز آر 2 in number۔ 1 دعوت، ایوری انڈیویجول از باؤنڈ فرام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لانچ دعوت، ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز کے، امریکہ میں دعوت کس طرح چلانی ہے، انڈیا میں کس طرح چلانی ہے، فلاں جگہ کس طرح چلانی ہے، وہ تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک خاص طریقہ نہیں کہ وہ نص میں آیا کہ نہیں ہر جگہ آپ نے وہ طریقہ اپلائی کرنا ہے، نہیں، ہر جگہ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک دعوت اور دوسرا جہاد۔ اب دعوت کے 2 شعبے ہیں، ایک غیر مسلم کو دعوت، اس میں یوز آف فورس نہیں، لا اکراہ فی الدین، اس میں کنونس کرنا ہے، اور دوسرا مسلمانوں کو دعوت، مسجد نہیں آتے، میں جا کر اسے اٹھا لاتے، اور میرے خیال میں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سید سلیمان ندوی یہ سیرت النبی لکھی ہوئی ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے ہماری جماعت کے متعلق کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا یہ کمال ہے کہ اس نے نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان اور قومی مسلمان کو دینی مسلمان بنا دیا۔
اب نام کے مسلمان تو پوری دنیا بھری ہوئی ہے، کام والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کام والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اب مسلمان اب سم ہیں لیکن ابھی تک ہم بٹے ہوئے ہیں. یہ پاکستانی مسلمان ہے، یہ ہندوستانی مسلمان ہے، یہ افریقی مسلمان ہے، یہ افغانی مسلمان ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سا ہے، ہاں یہ عربی مسلمان ہے اور یہ فلاں مسلمان. بھائی مسلمان مسلمان ہے، نتھنگ ایلس. بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. اللہ نے بڑی اچھی بات کہ بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. لیکن ہم ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کر سکتے، یہ ہماری کمزوری ہے کیونکہ ایمان نہیں بنا ابھی تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اسوات الجاہلیہ کہہ دیا ہے کہ یہ جاہلیت کے زمانے کے دعوے ہیں. یہ پاکستانی ہے اور یہ انڈین مسلمان ہے اور یہ عربی مسلمان ہے اور یہ اجمی مسلمان ہے اور یہ امریکی مسلمان ہے اور یہ مسلمان ہے، بس دیٹس آل. صحیح. علامہ کے قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے. کیونکہ مسلمان جب تک ان چیزوں کو ہٹاتا نہیں یہ ایک خاک ہو جائیں گے. صحیح. وہ عرب وہ سوچتے رہتے ہیں کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے. اور ہم سب کانٹیننٹ والے ہم کشمیر کے لیے، اور افغانستان والے یہ افغانستان کے لیے. صحیح. وہ جو وسطی ایشیا والے ہیں وہ چیچنیا اور بوسنیا کے لیے. بھائی نہیں، بینگ اے مسلم وی مسٹ تھنک اباؤٹ آل دیز پرابلمز آل ٹوگیدر کہ بھائی ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ عربوں کا نہیں، افغانستان کا مسئلہ افغانیوں کا نہیں، کشمیر کا مسئلہ پاکستانیوں کا نہیں، یہ سارے مسلمانوں کے مسائل ہیں. تو جب تک یہ تصور نہیں ابھرتا کامیابی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ہم اپنے اپنے گانے بجاتے رہتے ہیں. ایون ہم OIC میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہر ایک آدمی اپنا گانا بجاتا رہتا ہے. ہمارا تو ذرا تعلق ہے پاکستانی مسلمانوں کا تو تعلق ہے فلسطین کے مسئلے کے ساتھ دینی جذباتی بیت المقدس کی وجہ سے. صحیح. تو پاکستانی حکمران تو کہہ جاتا ہے، پاکستانی حکمران چاہے وہ ذاتی طور پر جیسا تیسا بھی ہو لیکن وہ کانفرنس میں کہہ جاتا ہے کس چیز کی بات؟ بیت المقدس کی اور فلسطین کی. لیکن کشمیر کی بات پر دوسرے مسلمان نہیں کرتے. صحیح. وہ کہتے ہیں وہ دوسرے سے ہماری تجارت ہے، وہ خفا ہو جائے گا، وہ گائے والے. اور جہاد تو جہاد کرنے کے لیے دو ہی تقاضے ہیں. یعنی جہاد فرض ہو جاتا ہے کب؟ نمبر 1 جب مسلمان پہ اٹیک ہو، اور نمبر 2 جب اسلام اور مسلمان کے خلاف سازش ہو. یعنی یا تو فزیکلی اٹیک ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ بس کہیں گے بس ہم امن پسند لوگ ہیں. بھائی یہ کون سی امن پسندی ہے؟ عراق کے خلاف کنسپیریسی ہو رہی ہے اور ایک لاوا پک رہا ہے، کسی وقت بھی بلاسٹ یو ول بی ویٹنگ فار کہ جسٹ لیٹ اٹ بلاسٹ. پھر کیا کرو گے؟ نہیں، پہلے سے دبائے رکھیں. قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان کے ساتھ فائٹ کرو جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. یعنی لڑنا شروع کر دیا کرو. اور دوسری جگہ فرمایا وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، سازش کی تو شروع کرو. ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ. اللہ تعالیٰ گواہ اس بات کا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کو کنسول کر دیا کہ بھائی سہیل بن عمر یہ کون سا الو کا پٹا ہے کہ یہ آپ کے لیے مانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے. دنیا میں کوئی بھی نہ ہو جو محمد کو اللہ کا رسول کہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اللہ ہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100% کنسول ہو گئے کہ ہاں بھائی میرے رسالت کو کسی اور کی کنفرمیشن کی کیا ضرورت ہے. اب صحابہ بھی اس معاہدے کی وجہ سے کچھ سہمے سے ہوئے تھے، بلکہ ان سے جو حرکات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کڑتے رہے کہ جی میں نے کیوں ایسی حرکت کی.
کہ میں نے اتنی تیز آواز میں بات کیوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اللہ کریم نے ان کو بھی کنسول کر دیا، کیونکہ محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کو بڑے کہ